حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہا وہ خوش نصیب خاتون ہیں جنہیں اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کا نام رائل ہے، مگر عوام میں آپ اپنے لقب زلیخا سے زیادہ مشہور ہیں۔ ایک حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہا ایک مغربی بادشاہ تیموس کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ 9 برس کی عمر میں آپ نے خواب میں پہلی بار حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا تو اسی وقت ان کی دیوانی ہو گئیں۔ پھر دوسرے سال خواب دیکھا تو حالت مزید خراب ہو گئی، یہاں تک کہ تیسرے سال خواب میں جب یہ معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام شاہ مصر ہیں تو انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ چونکہ شاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام ہیں لہٰذا شاہ مصر سے شادی کر لی، لہٰذا حقیقت معلوم ہونے پر بے ہوش ہو گئیں۔ پھر آپ کو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ جس ہستی کی آپ تمنا رکھتی ہیں اس کے شاہ مصر بننے تک صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھیں۔ مگر آپ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقت سے بخوبی آگاہ تھیں، نہ ابھی تک ایمان لائی تھی، اس لیے جب حضرت یوسف کو دیکھا تو صبر نہ کر سکے، جس کی وجہ سے آپ کو کئی تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑا، یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں اپنا حصہ اور مال و دولت قربان کر دیا، 70 اونٹوں کے بوجھ کے برابر جواہر اور موتی نثار کر دیے۔ جب بھی کوئی یہ کہتا کہ میں نے یوسف کو دیکھا ہے تو وہ اسے بیش قیمت ہار دے دیتے، یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ مگر بعد میں جب ایمان لے آئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئیں تو سوائے عبادت و ریاضت اور توجہ علی اللہ کے کوئی کام نہ رہا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام دن کو اپنے پاس بلاتے تو کہتے رات کو آؤں اور رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کرتی۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پوچھا کہ آپ تو میری محبت میں دیوانی تھی تو عرض کرنے لگے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں محبت کی حقیقت سے واقف نہ تھی، اب چونکہ مجھے حقیقت معلوم ہو چکی ہے اس لیے اب میری محبت میں آپ کی شرکت بھی گوارا نہیں۔ اس پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے اس بات کا حکم فرمایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کے بطن سے اللہ پاک 2 بیٹے پیدا کرے گا جو دونوں نبی ہوں گے، تو حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہا نے اللہ پاک کے حکم و حکمت کی بنا پر سر جھکا دیا۔ 4 یاد رہے، حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہا کی توبہ کا اعلان قرآن کریم میں کیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا تھا اور قصور کا اقرار توبہ ہی ہے، لہٰذا حضرت زلیخا کو برے لفظوں سے یاد کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ حضرت یوسف کی صحابیہ اور ان کی مقدس بیوی تھی۔ اللہ پاک نے بھی ان کے قصوروں کا ذکر فرما کر ان پر وضد ظاہر نہ فرمایا، کیونکہ وہ توبہ کر چکی تھی اور توبہ کرنے والا گنہگار بالکل بے گناہ کی طرح ہوتا ہے۔ 5 نیز اپنے مجازی عشق کے لیے معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے قصے کو دلیل بنانا سخت جہالت و حرام ہے، کیونکہ عشق صرف زلیخا ہی کی طرف سے تھا، حضرت یوسف کا دامن اس سے پاک تھا۔ لہٰذا حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہرگز بے ادبی سے نہ کیا جائے، بلکہ ہر حال میں احترام کا خیال رکھا جائے۔ بہت سے بے باک لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے واقعے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور معاذ اللہ ان کی شان میں بہت سی بے ادبیاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو فوراً سچی توبہ کر لینی چاہیے، ورنہ بربادی یقینی ہے۔ حضرت یوسف و زلیخا کا نکاح۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، جیسا کہ دین و دنیا کی انوکھی باتیں نامی کتاب میں ہے کہ عزیز مصر کی موت کے بعد چونکہ حضرت زلیخا تنگ دست و محتاج ہو چکی تھی اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف جو کہ اب شاہ مصر بھی ہیں سے اپنا معاملہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا ایسا نہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا تو انہیں کافی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کرے جیسا آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا۔ تو فرمانے لگے، میں ان کی بردباری اور کرم نوازی کو جانتی ہوں۔ چنانچہ آپ حضرت یوسف کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگے۔ جب آپ قوم کے تقریباً 1,00,000 معزز لوگوں اور وزیروں مشیروں کے ساتھ نکلے اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئیں اور آواز دی، پاکی ہے اس کے لیے جس نے معصیت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ عرض کی، میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی، میری قوت ختم ہو گئی،
میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف بہت زیادہ روئے اور حضرت زلیخا سے فرمایا، کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ آپ نے عرض کی، جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین پر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا، اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تم ایک غنی کر دیں۔ آپ نے حضرت یوسف کے پیغام لانے والے سے کہا، میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت تو انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی، اور اب جب کہ میں بوڑھی، اندھی اور فقیر ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اس کے اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا کی تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لوٹا دی۔ نکاح کے وقت آپ باکرہ تھیں اور آپ سے افراسیم بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف اور حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام میں بڑی خوشگوار زندگی گزاری، حتیٰ کہ موت نے آپ دونوں کے درمیان جدائی ڈالے۔ ساتھ ایک وظیفہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، یہ ایک خاص عمل ہے آپ کے حوالے میں کرنے لگا ہوں۔ ہر بندہ آپ کی عزت کر بڑی گالوگ چاہتے ہیں، نہ کہ ہر بندہ یہی چاہتا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ٹھیک ہے جی، بوڑھا ہے، جوان ہے، کوئی بھی ہے، حتیٰ کہ بچے بھی چاہتے ہیں کہ ان کو عزت کی نظر سے دیکھا جائے، ان کا احترام کیا جائے، جہاں بھی جائیں لوگ اٹھ کھڑے ہوں، اسے پروٹوکول دیا جائے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت و احترام بے حد بڑھ جائے، ہر بندہ اس کی بات مانے، جہاں وہ جائے اس کی عزت ہو۔ اور گھر میں ایک مثال ہے کہ عورت چاہتی ہے کہ اس کی جو ساس ہے، اس کی نندیں ہیں، اس کا جو سسر ہے، ان کی جو دیورانیاں ہیں، ان کی عزت کریں، ان کا شوہر عزت کر بڑی، حتیٰ کہ کئی بار بچے بھی عزت نہیں کرتے۔ مرد ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی عزت ہو، سسرال میں ہو، اپنے گھر میں ہو۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ باہر جاتے ہیں، لوگوں کے مذاق کا نشانہ بنتے ہیں۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو دینے لگا ہوں، یہ وظیفہ نہ صرف آپ کی عزتوں پر پہر ہے بن جائے گا، بلکہ یہ بھی ہوگا آپ کی لوگ بات مانیں گے، لوگ آپ اس طرح اٹھ کر سلام کریں گے۔ اگر آپ اس وظیفے پر صحیح طرح سے عمل کر لیتے ہیں، انشاءاللہ آپ اپنی ان آنکھوں سے دیکھو گے، جو لوگ آپ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، وہ لوگ آپ کی تعریف کریں گے، وہ لوگ آپ سے ملنے کو ترسیں گے۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف کرنا ہے۔ وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وظیفے کی جو شرائط ہیں کہ آپ نمازیں پنجگان کی روٹین بنائیں اور اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق پورے کریں۔ نبی درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کریں۔ تو اب میں آپ کو وظیفے کی طرف لے جاتا ہوں۔ آپ نے عزت و آبرو کے لیے بہت آسان اور مختصر ایک تسبیح آپ کو پڑھنی پڑے گی، صرف ایک تسبیح عزت و آبرو کے لیے۔ آپ روزانہ نماز فجر کے بعد دعا کے بعد صرف ایک تسبیح 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیجئے۔ جہاں بھی جاؤ گے آپ کی عزت ہوگی، اور ہاں اس کے اول و آخر درود پاک بھی پڑھ دو چشمی لیجئے گا۔ جہاں بھی جاؤ گے وہاں آپ کی عزت ہوگی، اور ہر قسم کے جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کا جو معیار ہے وہ بھی